عرشوں کے نظام اور ساتوں نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، ساتوں آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور، خیریں اور رحمت برکت جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفتوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں، اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تمنگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ انوار کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں۔ ایک سمت اور ہے، وہ ہے اندیکھی۔ اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی نہیں ہے۔ آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے، بولے تو صحیح، بولیں گے تو کوئی آنکھ بھی کھل جائے گی۔ ہوتا ہے احساس، دائیں بائیں احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے کہ اوپر ہے، کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے، احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری عقل اور سوچ سے بالا تر ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بدلنے کی شکل میں، قرادۃ خاصین، ہو جاؤ ذلیل بندہ۔ مولا یہ سیدھی اتنی غضب کے راستے ہیں، اندھیاں، ہوائیں، طوفان، آفات، بلیات، کبھی چڑیوں کی شکل میں، کبھی خون بن جانے کی شکل میں، کبھی جو کی شکل میں۔ ایسا ہی آقا جتنے بھی ہیں تیرے غضب کے راستے، بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں، ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، آفات بلیات کی شکل میں، ایسا ہی آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حقیقتاً فاتحہ انعام کے راستے، سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھننے کے راستے، لفظ پہ غور کیجیے گا، لفظ پہ توجہ کیجیے گا، ملنے کے سارے راستے اور چھننے کے سارے راستے، ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ چھننے کے سارے راستے، یہ غضب سے مراد چھن گیا، غضب نعمت چھن گئی، عطا چھن گئی، رحمت چھن گئی، اولاد چھن گئی، رزق چھن گیا، عزت چھن گئی، صحت چھن گئی، بصارت چھن گئی، گردہ جگر چھن گیا، دل کی تکلیف دل چھن گیا، حالات میری زندگی میں گردش ایام، میری زندگی سے سکھ سکون چین راحت، یہ سب چھننا، یہ سب چھننا یہ غضب ہے، اور سب ملنا یہ نعمت ہے۔ ذات سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی شان کریمی سے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی عطاؤں سے، وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی برکت سے اور خزانے سے۔ وہ انعامات جس پہ ہو جائے، پھر فقیر کو غنی کر دے، اس کو بادشاہ کر دے، اس کے انعامات ہیں اور اس کی عطائیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، وہ نفل پڑھیں، وہ سنتیں پڑھیں، وہ فرض پڑھیں، وہ واجب پڑھیں، سنت غیر موقدہ پڑھیں، موقدہ پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، نماز کسوف پڑھیں، نماز خسوف پڑھیں، وہ عیدین پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، اس میں انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ میں 3 چیزیں رکھی ہیں، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے ہدایت رکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت رکھی ہے اللہ نے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا، میرے آقا کا فرمان ہے، غور سے سننا۔ صبح ہوگی بندہ ایمان والا ہوگا، شام ہوگی ایمان چھن جائے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ سورۃ فاتحہ میں ہدایت رکھی ہے، سورۃ فاتحہ میں انعامات نعمتیں رکھی ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں چھننے سے حفاظت رکھی ہے، جس کو غضب کہا ہے، چھننے سے حفاظت۔ جو دیا ہے میں نہیں چھینوں گا اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا۔ بولو کیا مانگتا ہے؟ میری سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو نے میری رحمت کو اتنا متوجہ کر لیا، میری عطاؤں کو اتنا متوجہ کر لیا، میرے فضل کو اتنا قریب کر لیا، بہت بڑا تحفہ ہے۔ آخر کیوں ہر رکعت میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر لفظ میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر نظام میں اس کو شامل کیا؟
सूरत फातिहा। कब्र वालों के लिए भी राहत है, हशर वालों के लिए भी राहत है, मीजान में भी ताकत है, अमाल में भी कुव्वत है। सूरत फातिहा के सूरत फातिहा पढ़ने वालों और हर नमाज में सूरत फातिहा पढ़ने वालों और सूरत फातिहा से मोहब्बत करने वालों, खुशखबरी के ये पैगाम है, ये मोहब्बतों के पैगाम है, ये इनामात की बारिश है, ये अताओं की बारिश है। सूरत फातिहा अपने मिजाजों में, अपनी तबीयतों में सोच के बैठे कि अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया, इस तस्बीह खाने ने कौन कौन सी सौगातें दे दी। रोज तस्बीह खाने में रूहानियत की नई डिशें होती हैं, रूहानियत के नए दस्तरखान होते हैं, रूहानियत के नए खमान होते हैं, रूहानियत की नई चीजें और नई नेमतें और नए जायके और नई चाशनी होती है। तस्बीह खाने के दस्तरखान पे ये दस्तरखान का एक नया जायका मिला है, एक अनोखी डिश मिली है कि तो अपना निजाम चला रहे हैं सूरत फातिहा के जरिए, इस सूरत फातिहा के जरिए जिंदगी की तरतीब चला रहे हैं और अल्लाह से मनवा रहे हैं। मनवा यही रातों को सूरत फातिहा, यही जो सारा दिन तस्बीह खाने में अमाल तस्बीह खाना आपको करवा रहा है, मिन्नत कर करके यही करके गए थे, यही करके गए थे। आज उनकी नस्लें दरबारों के बुजावरों के नाम पे, गदी नशीनों के नाम पे, पीरों के नाम पे, शहजादों के नाम पे, साहबजादों के नाम पे आज उनकी नस्लें खा रही हैं। बड़े यही अमाल ही तो करके गए थे, जिन अमाल पे अल्लाह ने कहा था मैंने नस्लों को पालने के वादे किए, वादे हैं नस्लों को पालने के। आप तो वो नस्लों पे एहसान कर रहे हैं, आपकी कब्रों को आके आपके औलादे और नस्लें कहेंगी अल्लाह आपका भला करे। क्या मनवा गए थे? दुनिया क्राइसिस हालात और बंदिशों और तकलीफों और मुश्किलात और महंगाइयों के उरूज और तूफान में है, हमें कोई नहीं हुआ। क्यों? हमारे लिए आप बरकतों के दरवाजे खुलवा गए, बरकतों के दरवाजे खुलवा गए थे। सूरत फातिहा और सूरत फातिहा के तमंगरी और इज्जत और वुसअत की खुलती अनोखी दुनिया। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरी जिंदगी के सालों गुजरे, मैंने रातों को अय्याम पढ़ी है, मेरी जिंदगी के सालों गुजरे, मेरी जिंदगी के सालों गुजरे। सूरत फातिहा नेक जिन्नात का मरगूब तरीन वजीफा है, महबूब तरीन वजीफा है। नेक जिन्नात का बहुत मरगूब वजीफा है सूरत फातिहा। नेक जिन्नात बहुत पढ़ते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो बंदा सूरत फातिहा बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, सोचे मैंने इस लफ्ज को कितनी दफा दोहराया है, नेक जिन्नात उसके दोस्त बन जाते हैं। कभी जिन्नात को ताबे करने के लिए, गुलाम बनाने की कभी ना सोचना। नस्लों से इंतकाम लेते हैं, इनकी दोस्ती बेहतरीन अगर खुद ब खुद बने तो, और इनकी दुश्मनी बदतरीन होती है। दोस्त बन जाते हैं, महबूब बन जाते हैं, मोहब्बतें करते हैं, उल्फतें करते हैं, नेमतें और हैरत अंगेज तोहफे। क्या बताओ सूरत फातिहा। तो सूरत फातिहा पढ़ने वालों को मुबारक। आज के बाद अपनी जिंदगी में सूरत फातिहा नहीं छोड़नी, बस बात मेरी खत्म, बस बात खत्म। आज इतनी बात काफी है आपके। मैंने जो सूरत फातिहा के कमालात आपको बताए हैं ना, मुख्तसर बताए हैं, इतनी बात, इसको ज़िंदा नशीन कर लें, इसको दिल की गिरह में बांध लें। आपको ये नेमत मिली है सूरत फातिहा, और फिर रात को तन्हाइयों में सारा दुनिया सारा आलम सोया हुआ है, नेक सो गया या नेकी की तरफ चला गया, और गुनाहगार ने रात की तन्हाई में गुनाहों की राहें ढूंढी, और आप वहीं कभी आसमान को देखते हैं, कभी जमीन को, कभी अपने आप को, और कभी उसकी इनायत और अता को। कहते हैं मौला कौन सी ऐसी नेकी थी तूने हमें इस काबिल बनाया, और कौन सा ऐसा अमल था तेरी रहमत इतनी मुतवज्जे हुई कि हमें इतनी बड़ी नेमत कि हम सूरत फातिहा पढ़ रहे हैं और तूने हमारी जुबान का इंतखाब किया। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। याद रखना ये चुने जाते हैं, हट जाओ, जरूरत नहीं है हमारा नाम लेने की। कितने बेशुमार लोग हैं, देखा उनको नाराज होके, खबरदार मेरे सामने ना आना, कभी मेरा नाम ना लेना। अल्लाह भी कहते हैं आ जा मेरे सामने, खुले आसमान के नीचे। अगर खुला आसमान नहीं है तो मेरे सामने हर जगह खुला आसमान है, अल्लाह के लिए हर जगह खुला आसमान है। आ जा मेरे सामने और मैं तुझे अपने नाम इंतखाब सूरत फातिहा के लिए कबूल करता हूँ। ये वो मेरी 7 आयतें हैं जिसकी हर नमाज की हर रकात के लिए मैंने लाजिम करार दिया है। मैं तुझे तेरी जुबान को भी कबूल करता हूँ, तेरी हाजिरी को भी कबूल करता हूँ, तेरे सामने आने को भी कबूल करता हूँ। आप तो पढ़ और मैं खुश हो जाऊँ। उसका इंतखाब है अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। हम जिसको चाहते हैं कबूल भी करते हैं, इंतखाब भी करते हैं, और कहते हैं आज हमारे करीब आ जा। उस करीम का इंतखाब है, उसकी अताएं हैं, उसका करम है। कितने खुशकिस्मत है आपको सूरत फातिहा मिल गई और आप सूरत फातिहा के लिए करीम ने कबूल कर लिया। बोले क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया? हाँ, आते नहीं है, बुलाए जाते हैं, इंतखाब होता है। इसको इससे छीन लो, इसको दे दो। क्या इंतखाब होता है? इससे छीन लो, इसको दे दो। इस काबिल नहीं हमारा नाम ले, इसने हमें बहुत नाराज किया है। इसकी जुबान पे पाकीज़ा लफ्ज़ छीन लो, इसकी जुबान पे कालिया दे दो, गंदगी दे दो, और इसको हमारा कलाम दे दो। वाह मुबारक हो, ये खुशकिस्मती है। ये आता है। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास एक बंदा गया, कहने लगा हजरत परेशान बहुत हूं, और परेशानियां भी इतनी बयान की कि इंसान सुने और गमज़दा हो जाए या खुद रोने लग जाए। तो उन्होंने फरमाया अगर तेरी परेशानी इतनी ज्यादा है
تو ایسا کر 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے. جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا. 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے. لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے ہو مخلص، جو اللہ کے لیے ہوں، نہ مال نہ چیزیں نہ پیسے نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہو. آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں. میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص. پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر. اور میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص. آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں گے اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو غربت اور تنگ دستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے کہ اسے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنو، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملے، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی. ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو. اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی. اس وقت یہ مجمع، خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہماری اس اللہ کے فضل سے سن رہی ہے. اور کیا پتا جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورۃ قل ہو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھے گی، اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے. اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے. سنیں، میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال، ہر سال جو 11 جمعراتیں سورۃ اخلاص کی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو کیا ملا؟ تب پوچھوں گا. میں کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص قل ہو اللہ پڑھ لیں. کٹھے ہو کے کچھ بندے مخلص بندے وہ کٹھے ہو کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں کٹھے ہو. اور یہ بزرگوں کا صدیوں پرانا آزمودہ عمل ہے کہ جب تھک جانا، جب مایوس ہو جانا، جب زندگی کی آسیں امیدیں ختم ہو جائیں، پھر مخلصین مل کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لیں. اب یہ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص قل ہو اللہ پڑھیں گے. کسی کے پاس گھر نہیں، اللہ مجھے گھر دے دے. اولاد نہیں، اللہ اولاد دے گے.
آج ہم 40 دفعہ 40,000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر اور بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی، آج بہت مانگنی۔ یاد رکھنا میری بات کو ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا۔ جو دوسروں کی اولاد طلب سے مانگے گا اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کوئی پتہ نہیں، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 14 بہن بھائی تھے، 11 بہن بھائی تھے، اگلی نسل کے اندر ایک بیٹی کو ترستے ہیں، نہیں ہے، کوئی خبر نہیں۔ جو دوسرے کی خیر مانگے گا، جو دوسرے کا بھلا مانگے گا، جو دوسرے کی خیر چاہے گا، جو دوسرے کا بھلا چاہے گا، جو دوسروں کے لیے گڑ گڑائے گا، جو دوسروں کے لیے بھیکاری بن جائے گا، جو دوسروں کے لیے محتاج بن جائے گا، اللہ میرا کہتا ہے میرا بندہ میں تیرے دل کے جذبے بھی جانوں، تیرے اندر کے درد بھی جانوں، تیرے وجدان کو بھی جانوں، تیرے ساز و سوز کو بھی جانوں، تیرے اٹھے قدم بھی جانوں، تیری زندگی کے دائیں بائیں کو بھی جانوں، تیری صبح شام کو جانوں، تیری تنہائیاں اور اندھیروں کو جانوں، تیرے اندر کے خیال اور جذبوں کو جانوں۔ تو میرے ایک بندے کے لیے اتنا تڑپ رہا، نہ تڑپ، میں اس کو بھی دوں گا، تجھے بھی دوں گا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور بہت پریشان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت، تنگ دستی، فقر، غربت، تنگ دستی، فقر، اور گھر میں حالات مفلسی، بدحالی، اور یہ غربت ہماری والی نہیں، وہ پیٹ پہ پتھروں والی غربت۔ خیال کرنا، ہمارا جو آج کا کہتا ہے نا میں غریب ہوں، اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں، غربت اور تنگ دستی، اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ، کام ہو گیا۔ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ، اخلاص، بس۔ انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے، آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے، اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا یقین نے کہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے، اور رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے، آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے اور اس کے پاس ختم نہیں ہو رہا۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے دیکھا، اور دور سے دیکھ کے اس کے بارے میں فرمایا اے شخص اگر میرے پاس نہ آ تو اچھا ہے، آیا ہے تو آ جا۔ خدام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، خدام اسے روکنے کے لیے، خدام اٹھے، فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بیٹھا تو کہا کہ تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ 2 افراد ہیں، یا سعید ہیں یا شقی ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے جو اگر شقی ہیں، اللہ ان کو سعید بنا دے، ان کو سعادت مند لوگوں میں شامل کر دے۔ ایسے لوگ جن کے لیے تیری نظر رحمت ہے، تیری خوشخبریاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کیا ہے۔ فرمایا تو خاموش بیٹھ جا، بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری پیشانی کو پڑھ لیا، بس میں اسی لیے آیا ہوں، بس میں اسی لیے آیا ہوں، اور آ کے آپ کی خدمت میں کیا ایسا ممکن ہے کہ میری یہ شقاوت ختم ہو جائے؟ درک الشقاء قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے، ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا اپنی دعا کے وقت کو بڑھا، اور دعا کی زاری کو بڑھا، اور دعا کی توجہ کو بڑھا،
اور دعا کا غم اپنے اوپر طاری کر، مسلط کر۔ دعا کا غم، مسائل، قرضوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا غم تو سنا، دعا کا غم کیا ہوتا ہے؟ دعا کا غم یہ ہے کہ آج کے دن میں میں نے اللہ جل شانہ سے کتنی دیر باتیں کی، اور اللہ سے کتنی دیر میں اللہ کو منانے میں لگے، اور کتنی دیر اللہ کے خزانوں سے لینے میں لگے۔ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر، تیری شقاوت ختم ہو جائے گی۔ شہنشاہ آل بیت، ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں کہ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر۔ یقین جانیے کوئی خبر نہیں، کل کی بات ہے، ملاقاتیں روز ہوتی ہیں ملاقاتیوں سے۔ ایک صاحب آئے نا، ایسے بیٹھتے ہوئے بیٹھے نہیں، یہ گر پڑے، ایسے نا بندہ بیٹھتا ہے، ایک ایسے گر پڑا، اور گرتے ہی کہا کوئی ایسا آپ کے پاس دعا ہے، نسخہ ہے جس سے میرا بخت جاگ اٹھے؟ الفاظ ہیں، یقین جانیے میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میرے پاس، پھر اس کے آپ دیدہ ہو گیا، کہا مجھ سے بالکل ناقص، نہ بولنے کا فن، نہ جاننے کا فن، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، کوئی سلیقہ نہیں، بے سلیقہ ہیں، ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ مجھے جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری پہنچ کن لوگوں کے ساتھ ہے، پر آج تک بھی جہاں میں نے ہاتھ ڈالا ہے مٹی ہو گیا۔